دنیا میں اگر ایسا ہوتا نا کہ تم کھاتے کسی اور رب کا، پہنتے کسی اور رب کا، تمہارے گناہ کوئی اور معاف کرتا، تمہاری مدد کوئی اور کرتا، تو پھر تو تمہیں یہ حق تھا کہ چلو اپنے اصل خدا کو چھوڑ دو۔ لیکن جب تم یہ مانتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ اس ایک اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار، نہ تمہارا کوئی رہبر، نہ تمہارا کوئی دوست، نہ تمہارے پاس کوئی آپشن، نہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، تو پھر چپ چاپ کر کے اس ایک رب کی عبادت کرو، اس ایک رب کی بات مانو، اس ایک رب پہ بھروسہ کرو، اس ایک رب کے لیے اچھی زندگی گزارو۔ وہ رب غافل نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تم خود سے نہیں مرو گے، تمہیں مارا جائے گا۔ ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، ایک ذات ہے جس نے تم لوگوں کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، چلنے کے قابل بنایا۔ ایک ذات ہے جس نے پوری دنیا کو تمہاری خدمتوں میں لگا دیا، سورج کے ذریعے سے تمہارے لیے دن کو روشن کر دیا، تو اسی سورج کو چھپا کر اندھیرا لایا، رات لائی، تمہارے آرام کی خاطر ساری دنیا میں خاموشی اور سناٹا بچھا دیا، تمہارے لیے بارشوں کو برسایا، زمین سے غلے اگائے، سبزیاں، پھل، نہ جانے کیا کیا خزانے نکالے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو زندہ رکھا۔ یہ سب تعریفیں، یہ ساری قدرتیں تیرے رب کی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم معاذ اللہ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یا اللہ کو ہماری عبادتیں چاہیے۔ بھائی وہ لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کھایا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ ملک کا پرائم منسٹر ایک کرسی کیا لیتا ہے، پورے ملک پر اپنے قاعدے اور قانون نافذ کر دیتا ہے۔ مجال ہے کہ کسی میں جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے کی ہمت ہو، اور اگر ہو تو بہت بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں اسے۔ تو وہ رب جو پوری دنیا کا مالک ہے، کیا اس کا قانون، اس کے قاعدے، اس کی شریعت ہم توڑتے چلے جائیں گے؟ وردی والوں کو سرجی کہا جا سکتا ہے، ان سے ڈرا جا سکتا ہے، ان سے خوف کھایا جا سکتا ہے، تو وہ رب جس کی طاقت کے سامنے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی کچھ نہیں ہیں، اس کے خوف سے گناہوں سے نہیں روکا جا سکتا، اس کے خوف سے خود کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا خود کو۔ اگر میری اور تمہاری نظر میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنا نقصان کر دیں گے نا۔ بے لگام گھوڑوں کی طرح زندگی گزر جائے گی، مر جائیں گے، پھر مرنے کے بعد جو اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہوا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے بچانے والا، کون ہے مدد کرنے والا؟ تو یار یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اللہ کے لیے گزارو۔ اللہ کے بغیر اگر یہ گزر گئی نا، بہت خسارہ ہو جائے گا، بہت نقصان ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، جو وقت باقی بچا ہے نا اس کو قیمتی بنا لو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت فرینڈلی ہے، فائدہ اٹھا لو۔